اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش صلوات یا لسان اللہ قدرنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر عشرہ سجادیہ 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے فضائل مولا علی اور قرآن مجید۔ پچھلے 10 دنوں میں جو گفتگو ہوئی مختلف قرآن کی آیتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کہاں کہاں اللہ نے کس طریقے سے مولا علی کا ذکر قرآن میں کیا۔ جو حضرات پہلے دن سے آ رہے ہیں یقیناً ان کے علم میں ہوگا کہ ایک تقریر کتاب قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی، ایک تقریر سلطان قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی، ایک تقریر اس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں، ایک تقریر آسمان قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی، ایک تقریر اسی میں سے پتھر قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی، ایک تقریر سبیل قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی، کل کی تقریر کرسی قرآن اور مولا علی کے عنوان سے ہوئی۔ کل گفتگو کرتے ہوئے چونکہ ذکر آیا تھا تو جو لفظ آیا تھا اسی کو آج موضوع گفتگو بنا رہا ہوں، عرش قرآن اور مولا علی۔ کیونکہ تقریر بہت زیادہ طویل نہیں ہے، کیونکہ آج برآمدگی بھی ہونی ہے اور ظاہر سی بات ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو تمہید زیادہ نہیں کروں گا، آپ کو بغیر تمہید کے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایک درخواست ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، بکھرے ہوئے پھولوں سے گلدستہ بن جائیں تو یقیناً مجلس کی زینت میں اضافہ ہوگا۔ تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے تشریف لے آئیں، جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سرکار آپ پلیز راضی ہیں بات کا آغاز کیا جائے؟ جو میرے مزاج سے واقف ہیں، اللہ نے قرآن میں نے پہلے روایت پڑھ دی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو آیتیں اتاری ہیں تو مولا نے فرمایا اس میں جتنی کرامت کی آیت ہیں ہم آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ مولا علی کا قول میں سنا چکا ہوں پچھلی مجلسوں میں، اس کا مطلب یہ ہے مولا فرما رہے ہیں جتنی فضائل کی آیتیں ہیں ہم آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں، جتنی شجاعت کی آیتیں ہیں ہم آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں، جتنی تعریفوں کی آیتیں ہیں ہم آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں، جتنی جنت کی آیتیں ہیں ہم آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور جتنی لعنت کی آیتیں ہیں ہمارے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میں پچھلی تقریر میں یہ بات بتا چکا ہوں، آج کا موضوع ہے عرش قرآن اور مولا علی۔ اللہ نے آیت اتاری اور قرآن میں آیت اتار کے کہا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ تمہارے رب نے اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش کو ہم نے قائم کر دیا. عرش پہلے سے قائم تھا. ثم استوى علی العرش، عرش قائم تھا. عرش کل مثال دے چکا ہوں. چونکہ بات آگے بڑھانی ہے تو بات آگے بڑھا دوں. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا کائنات کیا ہے، کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، عرش کتنا بڑا ہے. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی بیابان میں انگوٹھی رکھ دو، اگر کسی صحرا میں ایک انگوٹھی رکھ دو تو وہ انگوٹھی کائنات ہے اور وہ صحرا جو ہے وہ کرسی ہے. اس کے بعد پوچھا مولا کرسی اور عرش میں کیا فرق ہے؟ سمجھ گئے نا کرسی کی وسعت کتنی ہے، یعنی پوری کائنات آپ کی گلیکسی چھوٹا سی انگوٹھی اور کرسی پورا صحرا. کہا مولا کرسی اور عرش کا کیا تقابل ہے؟ یہیں پر میں نے کل عرش کا ذکر کیا تو آج وہی موضوع بنا دیا. مولا کرسی اور عرش کا کتنا آپ کیسے کمپیریزن کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا کرسی ایک انگوٹھی کی مانند ہے اسی مثال میں، اور عرش صحرا کے برابر ہے. یعنی کرسی سے اتنا بڑا، کائنات سے اتنی بڑی کرسی، کرسی سے اتنا بڑا عرش، اور اللہ نے عرش کو کئی ناموں سے پکارا ہے. عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو. کہیں پروردگار کہہ رہا ہے صاحب العرش الکریم، میں کریم عرش کا صاحب ہوں. توجہ کیجئے گا. کہیں پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے صاحب العرش العظیم، میں عظیم عرش کا مالک ہوں. کبھی کہہ رہا ہے ذل عرش المجید، میں مجید عرش کا مالک ہوں. یعنی عرش کو کبھی اللہ مجید کہہ رہا ہے. توجہ کیجئے گا. گھبرائیں گے نہیں تو جملہ کہہ دوں، جیسے قرآن مجید ہے ویسے عرش مجید ہے. جیسے قرآن مجید ویسے عرش مجید. کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ عرش مجید ہے، کہیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے عرش العظیم، وہ عظیم ہے. صرف لفظ عظیم پورا ایک قرآن کا موضوع ہے. اس پر یقیناً کئی مجلسیں ہو سکتی ہیں کہ کس کس شے کو اللہ نے عظیم کہا ہے. اب میرا جملہ سن کے آپ کیسے خوش ہوں گے یہ آپ جانیں، آپ کا دل جانے، اہل بیت کی معرفت جانے اور پروردگار جانے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کہیں پروردگار نے کہا صاحب العرش العظیم، میرا عرش عظیم ہے. جس نے عرش کو عظیم کہا ہے اسی نے کہا العلی العظیم. پھر کہیں کہہ رہا ہے صاحب العرش، یا رسول اللہ، صاحب سلامت رہو، صاحب العرش الکریم، صاحب العرش الکریم، وہ عرش کریم ہے. میں یہیں پر شاید تیسری یا چوتھی تقریر میں بتا چکا ہوں کہ کریم کسے کہتے ہیں. سخاوت کی 3 منزلیں ہیں جس کو یاد ہوگا. اگر کوئی سخی ہو، کوئی دینے والا ہو تو اسے سخی کہا جاتا ہے، اور دینے والے کو، عطا کرنے والے کو جواد بھی کہا جاتا ہے، عطا کرنے والے کو کریم بھی کہا جاتا ہے. جو عطا کرے اسے سخی بھی کہتے ہیں اور جواد بھی کہتے ہیں اور کریم بھی کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤں اگر اجازت ہو. سخی اسے کہتے ہیں کوئی آپ کے پاس آیا کہنے لگا سرکار مجھے آپ 100 پاؤنڈ دے دیجئے. آپ کے پاس 200 پاؤنڈ تھے، 100 دے دیے، 100 رکھ لیے. اس کو بھی دیا، مثال سے سمجھا رہا ہوں آسان کر کے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. 100 اس کو دے دیے، 100 اپنے لیے رکھ لیے، 200 میں سے تھوڑا سا اس کو دے دیا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیا. اسے کہتے ہیں سخی. جو دوسرے کو دے لیکن اپنے لیے بچا بھی لے، اسے کہتے ہیں سخی. اور پھر سامنے سے کوئی آیا، اس نے کہا سرکار مجھے 200 پاؤنڈ چاہیے، 200 پاؤنڈ تھے، آپ نے 200 کے 200 دے دیے، اسے کہتے ہیں جواد. جو دوسرے کو دے دے اپنے لیے نہ بچائے اسے کہتے ہیں جواد. اب سمجھ میں آیا؟ روزہ افطار کرنے والے 5 تھے، سائل دروازے پہ 1 آیا تھا. بولو آگے پہچانے گا. سرکار اسلام عاشق صاحب جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تحفہ ہے. عزیز شاہ صاحب دروازے پہ 1 شخص آیا تھا. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ 5 روٹیاں تھیں، 1 روٹی اس کو دیتے، 4 آپس میں مل کے کھا لیتے. ایک مانگنے والا آیا تھا،
ایک اس کو دیتے, چار آپس میں بانٹ کے کھا لیتے. نہیں, پانچوں روٹیاں ایک کو دے دی. کیوں؟ بتانا چاہتے تھے سخی اور ہوتا ہے, جواد اور ہوتے ہیں. توجہ میری طرف. سخی جو اپنے لیے بھی رکھے بچا کے اور دوسرے کو بھی دے. جواد جو اپنے لیے نہ بچائے, جو پاس ہو وہ سب کچھ عطا کر دے, اسے جواد کہتے ہیں. اب بچا کریم. کریم بھی عطا کرنے والے کو کہتے ہیں, لیکن فرق ہے, سخی سے کوئی مانگے گا تو دے گا, جواد سے کوئی مانگے گا تو دے گا. کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے. پہچانے جاؤ, مل گئے. کریم اسے کہا جاتا ہے جو بن مانگے عطا کر دے. اور میں کیا کروں, اللہ نے قرآن کو بھی کریم کہا ہے, اللہ بھی کریم ہے, بن مانگے عطا کرتا ہے, قرآن بھی کریم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے پھر اپنے موضوع پہ, صاحب العرش الکریم, میں عرش کریم کا مالک ہوں. پروردگار عرش کس کو کیا دے رہا ہے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. عرش کریم ہے, جو بن مانگے عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں. عرش کیا دے رہا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا, کریم کی صفت سے پہچانو گے عرش کیا ہے. اب میں کیا کروں, جس اللہ نے اپنا نام کریم رکھا ہے وہیں پر خالی میں نہیں, عالم اسلام کہتا ہے حسنین کریمین. پیچھے والے جوازی ہے میرے ساتھ, حسنین کریمین. بی بی سیدہ کا لقب ہے کریمہ. وہ بتا کے پہچانے جاؤ. وہ رسول اللہ کو کہتے ہیں رسول کریم. رسول کریم, رسول کریم. اللہ کریم, رسول کریم, قرآن کریم, رمضان کریم, جناب سیدہ کریمہ, حسن حسین کریم, عرش کریم. اگلا جملہ کیسے سنیں گے آپ؟ کہیں گے علی کا نام تو بھول گئے. جملہ جس تک بات پہنچے دعا ضرور دے. سب کریم ہیں, کریم اللہ کریم, رسول کریم, قرآن کریم, عرش کریم, جناب سیدہ کریمہ, حسن حسین کریم. اب میں کیا کروں, عالم اسلام سے پوچھو. مولا علی کریم بھی ہیں, لیکن ایک لقب ہے کرم اللہ وجہہ. کرم اللہ وجہہ. بات پہنچ گئی. اللہ کہہ رہا ہے میں عرش کریم کا مالک ہوں, میں عرش عظیم کا مالک ہوں, میں عرش مجید کا مالک ہوں. وہیں پہ کہہ رہا ہے ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور اس پر ہم نے عرش کو مولا سے پوچھا گیا, مولا عرش ہے کس چیز کا؟ میٹر ہے نا, میٹر کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کی جنس ہوتی ہے, وجود ہوتا ہے. جنس کیا ہے اس کی, ہے کیا چیز؟ بھائی اس کو تھاموں گا, لکڑی کا ممبر ہے, کوئی نہ ہر شے کسی شے کا وجود ہوتا ہے. مولا عرش ہے کیا, فزیکل ہے؟ دیکھیے مثال ٹرم سے سمجھا دوں. ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی, ایک ہوتی ہے ہارڈ کاپی. سافٹ کاپی نور کی فارم میں ہوتی ہے, ہارڈ کاپی جو فزیکل آپ کے ہاتھ میں جائے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا عرش ہے کیا؟ اب کون بتائے گا؟ قرآن میں ہی آیت ہے. مولا سے پوچھا, اچھا یہ بھی آیت قرآن میں ہے, عرش کو, اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. کتنے فرشتوں نے؟ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اگر دعا دیں تو جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, رسول اللہ معراج پہ پہنچے, کل بتا چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں. اگر رسول اللہ جبریل سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہم بتا کے گئے تھے صحیح سے یاد ہے کہ نہیں ہے. سمجھ یاد ہے. تو جب بھی یہ کہا جائے رسول نے جبریل سے پوچھا, یہ مت سمجھیے گا رسول کو پتہ نہیں ہے, یہ سمجھیے گا رسول اللہ دہرانا چاہ رہے ہیں, ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں, یاد ہے ٹھیک سے کہ نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں معراج میں جب رسول اللہ عرش پر پہنچے, ذمہ داری کتاب کی لے کے پڑھتا ہوں منبر پر, کبھی بھی ہوا میں نہیں پڑھتا, کسی سے سن کے نہیں پڑھتا, یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں پڑھ رہا.
رسول اللہ معراج پہ پہنچے عرش کی طرف نظر گئی، دیکھا 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے عرش کو یوں فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن ایک عجیب بات دیکھی، مجھے بتائیے یہاں پر کس کس نے علم اٹھایا ہے؟ ہاتھ اٹھا دے. ماشاءاللہ مولا سب کو علمدار رکھے. عباس کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں سب کے بچے علمدار ہوں. جب آپ کوئی شے اٹھاتے ہیں بھاری اور وزنی اونچی تو چہرہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. بولو لا کے پہچانے جاؤ. تو یہی تو مثال دیتے ہیں شعراء نوحے میں پڑھتے ہیں کہ علم عباس کا ایسا ہے جو سر بھی جھکنے نہیں دیتا. ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں. تو جو بھی بلند چیز اٹھاتا ہے اس کا سر یوں ہوتا ہے. رسول اللہ پہنچے تو دیکھا سارے ملائکہ جو 8 عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، عرش اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، چہرہ نیچے کی طرف تھا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ پیچھے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے. عرش اٹھائے ہوئے تھے، چہرہ زمین کی طرف تھا. رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا، پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جبریل یہ عرش اٹھائے ہوئے ان کا چہرہ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ توجہ ہے. کہا جب اللہ نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تو عرش اٹھائے ہوئے سب علی کا چہرہ دیکھیں، ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم سر جھکا کے علی کا چہرہ دیکھیں. عرش اٹھانے والے چہرہ جھکا کے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، اللہ نے پھر قرآن میں آیت اتاری وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ، اس نے دیکھا کہ ملائکہ حافین من حول العرش، فرشتے حافین من حول العرش، عرش کے چاروں طرف ملائکہ چکر لگا رہے ہیں. عرش کے چاروں طرف کون چکر لگا رہے ہیں؟ منظر سمجھیے گا. اللہ کا عرش ہے کتنا بڑا ہے میں آپ کو بتا چکا. آپ کی پوری گلیکسی ساری اس کے سامنے چھوٹی ہے، کرسی کے سامنے اور کرسی سے اوپر وہ ہے. اتنا بڑا عرش، 8 ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں، علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن میں آئے تھے وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اللہ کے ملائکہ عرش کے چاروں طرف حلقہ بنا کے چکر لگا رہے ہیں. ترجمے میں اگر حلقے کا لفظ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا. اب جملہ میرا ضائع کرے تو آپ کی مرضی. حلقے 2 ہی جگہ لگتے ہیں، یا تو اللہ کے عرش کے گرد لگتے ہیں یا حسین کی مجلس میں لگتے ہیں. آپ کہیں گے جذباتی طور پہ جملہ کہیں گے واہ واہ کروا کے چلے گئے. میں جذباتی جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حافین من حول العرش، جو اذن دخول ہے نا امام حسین کے روضے کا، اس اذن دخول میں ہے. اس اذن دخول جب آپ پڑھیں گے اذن دخول میں ہے ادخلو یا ملائکۃ المقربین حافین فی هذه المشہد الشریف. اے یہاں پر چکر لگانے والے ملائکہ مجھے داخل اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ بھائی اذن دخول میں آپ کہہ رہے ہیں اے چکر لگانے والے ملائکہ، زیارتوں کے جملے ہیں. ملائکہ حسین کے روضے کے چکر لگاتے ہیں تو جملہ کہنے دو. ہاتھ جوڑ کے پوچھوں میں آپ سے، اللہ کے عرش کے گرد بھی چکر لگا رہے ہیں، حسین کے روضے کے گرد بھی ملائکہ چکر لگا رہے ہیں. تو بھائی یہ فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد ملائکہ چکر لگانا، اس کو تو مان لیں گے، لیکن حسین کے روضے کے گرد کیسے ثابت کریں گے؟ جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، میں پھر سمجھا دوں. عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں، عرش ہمیشہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. منبر کا بھی عرشہ ہوتا ہے، عرشہ جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیک. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ ڈیک. جہاز کا بھی عرشہ ہوتا ہے، پانی کے جہاز کا، بحری جہاز کا ایک عرشہ ہوتا ہے جسے ڈیک کہا جاتا ہے. عرشہ کیوں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب نوح کی کشتی کا ایک عرشہ تھا، کشتی کا بھی عرشہ ہوتا ہے. اس کے بعد بحری جہاز کا ڈیک ہوتا ہے، منبر کا بھی عرشہ ہوتا ہے. قرآن میں تخت کو بھی عرش کہا گیا ہے، لیکن ہر تخت کو عرش نہیں کہا گیا قرآن میں. جناب بلقیس ان کے تخت کو اللہ نے قرآن میں
جو لفظ لکھے وہ عرش کہا ہے کہ جناب سلیمان نے کہا ایکم یاتینی عرشہا، تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا عرش تخت مجھے لا کے دے دے۔ اب سمجھ میں آیا، جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں ان کا تخت بھی عرش ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے پرانے زمانے میں تخت ہوا کرتے تھے، اب تخت نہیں ہوتے۔ دیکھیں کرسی پہ کل تقریر کر چکا ہوں، میرا موضوع کرسی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں تخت ہوتے تھے، اب بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھتے۔ بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہوں، ورنہ سونے کے تخت بنوائے جاتے تھے، بادشاہ اس پہ بیٹھتے تھے۔ ٹھیک ہے، جناب بلقیس کے تخت کا قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت اتاری، اللہ اکبر، وَيَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، فرعون اور اس کی قوم نے بنائے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، انہوں نے جو اونچی اونچی چھتیں بنائی تھی، ہم نے اس کو سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کو بھی اللہ نے یارشون کہا ہے، اونچی اونچی چھتوں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ یعنی فرعون کی بھی خواہش تھی کہ وہ عرش بنا لے، ہم نے ملیا میٹ کر لیا، بڑی بڑی اونچی اونچی چھتوں کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ گئی۔ تو اب جناب بلقیس کے تخت کو بھی عرش کہا گیا، صحیح ہے۔ اب میں کیا کروں، سب کے تخت اڑ گئے، سارے بادشاہوں کے تخت اڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ میں کیا کروں، سارے بادشاہوں کے ناموں کے ساتھ بادشاہ ختم ہو گیا، تخت اڑ گئے، کرسیاں اڑ گئیں، صرف واحد حسین ہے جس کی مجلس میں تخت بھی ہے، ممبر بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اگلا جملہ کیسے سنیں گے۔ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ملائکہ حافین من حول العرش، عرش کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ تو پھر ایک بات طے ہے، اب جہاں ملائکہ چکر لگاتے ہوئے نظر آ جائیں، سمجھ جاؤ عرش ہے۔ ملائکہ یا تو عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں یا حسین کے روضے پہ۔ آپ کہیں گے عرش کے گرد چکر لگانے پہ تو آیت ہے، میں نے آپ کو زیارت کے جملے سنا دیے کہ امام حسین کے حرم میں ملائکہ چکر لگا رہے ہیں، لیکن دلیل آپ کے ذہن سے دوں۔ جو عرش ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے معلیٰ کہا جاتا ہے۔ عرش سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے اسے عرش کہا جاتا ہے، عرش معلیٰ۔ اب میں کیا کروں، کائنات میں دو ہی جگہ ہے، یا عرش معلیٰ یا کربلا معلیٰ۔ یا عرش معلیٰ یا کربلا معلیٰ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، اب پھر مولا سے پوچھا گیا، مولا عرش کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا عرش کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، عرش اللہ کے علم کا نام ہے۔ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، عرش اللہ کے علم کا نام ہے، یعنی جہاں اللہ کا علم ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جہاں اللہ کا علم ہے، مولا کی حدیث موجود ہے ہماری شیعہ کتب میں، اگر زیادہ دیکھنا چاہیں تو دعا کیجئے پروردگار عاج اللہ حسن رضا غدیری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، عاجلہ صحت کاملہ عاجلہ، تاکہ وہ المیزان تفسیر کا کام مکمل کریں۔ بڑا کام ہو رہا ہے، اردو میں تفسیر کا ترجمہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا کام ہے، اسی میں چلے آئیے، اور جہاں عرش کا ذکر ہے اس کے ذیل میں دیکھ لیجئے گا، تفسیر نور الثقلین میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو تفسیر مل جائے گی۔ مولا عرش کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اللہ کے علم کا نام عرش ہے۔ اگلا جملہ کہوں، یعنی جہاں اللہ کا علم ہو وہ اللہ کا عرش ہے۔ اب میں کیا کروں، ہر امام کی زیارت کا جملہ ہے، خود امام سجاد کی زیارت کا جملہ ہے، السلام علیکہ یا خزان العلم، اے اللہ کے علم کو اٹھانے والے آپ پر سلام ہو۔ وہ بتا کے پہچانے جاؤ، اے اللہ کے علم کو اٹھانے والے آپ پر سلام ہو۔ امام فرما رہے اللہ کے علم کا نام عرش ہے، امام کی زیارت میں ہے، اللہ کا علم امام کے پاس ہے، تو مجھے کہنے دو نا، اللہ کا اگر اصلی عرش کوئی ہے تو وہ امام کی ذات ہے۔ گھبرا کے سنا، اللہ کے علم کا نام امام ہے، امام کا گھر اللہ کا عرش ہے۔ بہت گھبرا کے سنا آپ نے، مجھے امید نہیں تھی اتنا گھبرا کے سنیں گے، لیکن ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ امام کا گھر اللہ کا عرش ہے،
امام خود اللہ کا عرش ہے، تو جہاں امام ہو وہ اللہ کا عرش. دلیل دوں؟ گھبرائیں گے تو نہیں، پیچھے والے راضی ہیں؟ میں دلیل پیش کرنے آ رہا ہوں. جائیے کربلا، مولا آپ سب کو لے کے آئے، اربعین پہ چلے جائیے. جو نہیں گیا، جو ابھی ہو کے آیا ہے، اسلم عاجل صاحب دیگر لوگ ابھی ہو کر آئے، جو ہو کر آئے ان کو سلام، وہ دوبارہ جائیں. وہاں پہ جائیے گا، ان سے ہاتھ ملا کے پوچھیے گا، ورنہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا، جہاں امام حسین کے روضے میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز کھول دیں اور ایک جگہ اسٹل کریں. وہاں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اوپر بیدار ہے؟ حدیث کیا لکھی ہوئی ہے؟ من زارا حسینہ بکربلا زار اللہ فوق عرشہ. پتہ نہیں بہت ہلکے سے سنا، جس تک میری بات پہنچ رہی ہے ترجمہ کرنے آ رہا ہوں. حدیث لکھی ہوئی ہے امام حسین کے روضے کے بعد، جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کرنی ہے وہ کربلا چلا جائے. اللہ اکبر. من زارا حسینہ بے کربلا، جس نے زیارت کی حسین کی کربلا میں، زار اللہ فوق عرش، اس نے اللہ کے عرش پر اللہ کی زیارت کی. اب بھی سمجھ نہیں آیا عرش کہاں ہے؟ اب بھی سمجھ نہیں آیا کربلا کو کربلا معلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اور ہو سکتا ہے کسی کو میری اس بات سے اعتراض ہو جائے. میں نے کہہ دیا امام اللہ کا عرش ہے، میں نے کہہ دیا امام کا گھر جہاں امام ہے وہ اللہ کا عرش ہے. ہو سکتا ہے کسی کو گھبراہٹ ہو جائے. دیکھیے ذاکرین جب بیٹھتے ہیں ممبر پر تو یہ کچھ زیادہ پڑھ دیتے ہیں. خدا کی قسم ایک لفظ بھی زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے. دلیل دینے آ رہا ہوں. امام کا گھر اللہ کا عرش ہو سکتا ہے ہاں یا نہ؟ یس اور نو ہے؟ جس نے یس کہا ہے اس کو سلام. جو نہیں کہہ پایا ہے اس گھبراہٹ میں، اس کے لیے آیت پڑھنے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر آیت پسند آئے، ابھی قرآن اٹھا کے لائیے گا، قرآن سے دکھا دوں گا. جس نے زور سے یس کہا ہاں امام کا گھر اللہ کا عرش ہو سکتا ہے، اس کو سلام ہے اور اس کے لیے تحفہ ہے اگلا جملہ. اور جو نہیں کہہ سکا گھبراہٹ میں، اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ وہ درختوں میں وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اپنے چھتے بنا لے، عرش بنا لے. عرش کی جمع ہے یارشون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم نے وحی کر کے کہا کہ درختوں میں اپنے عرش بنا لے. کیا بات ہے؟ عرش کی جمع ہے یارشون. کیا بات ہے؟ میں نے کہا امام کا گھر عرش ہے تو آپ گھبرا گئے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کا چھتا بھی عرش ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کے چھتے کو بھی اللہ عرش کہہ رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے ہم نے فرعون نے جو عرش بنانے چاہے تھے اس کو ملیا میٹ کر دیا. ایک جگہ کہہ رہا ہے بلقیس کا تخت عرش ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کے چھتے بھی عرش ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی اوقات کے مطابق اس کے عرش ہے، وہ ان کا عرش ہے. لیکن کائنات کا جو عرش ہے وہ آل محمد کا در ہے. آل محمد ہیں، وہ خود آل محمد ہیں. حدیث آپ کے لیے تقریر کے فضائل کے آخری جملے ہیں. پوچھا گیا رسول اللہ کے پاس آئے، عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے جلیل صحابی ہیں. آئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے والے بیدار ہیں جس تک بہت پہنچ رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود آئے کہ لگے یا رسول اللہ مجھے حق دکھا دیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فضائل کے آخری جملے ہیں، آپ کی زحمت تمام ہو گئی. پیچھے والے جو راضی ہے میرے ساتھ ذرا بولتا ہوا چلے، کیونکہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حدیث مولا علی کی تکلمو تو عرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا نے فرمایا ہے میں تو اپنی پہچان کروا رہا ہوں علی علی کر کے. چاہیے اچھا ہو آپ بھی پہچان کرواتے ہوئے چلے ہیں. تو تکلمو تو عرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آئے کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھا دیجئے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلوں. یہ نہیں کہا حق بتا دیجئے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ.
یہ نہیں کہا حق بتا دیجئے. عبداللہ ابن مسعود آگے کہنے لگے یا رسول اللہ حق دکھا دیجئے. رسول اللہ نے سامنے حجرے کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ حجرے کا پردہ اٹھاؤ حق نظر آ جائے گا. توجہ جس سے بات پہنچ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا دے کیونکہ مومن دعا دینے میں بخیل نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود جاؤ حجرے کا پردہ اٹھاؤ حق نظر آ جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حجرے کی طرف گیا, پردہ اٹھایا, پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوا. اب جو دیکھا سامنے علی تھے, سامنے علی تھے, مدینہ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی سامنے علی تھے. میں آگے پہنچا دیکھا علی رکوع اور سجود ادا کر رہے ہیں. میں پہنچا علی نے نماز تمام کی اور علی نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے گنہگار شیعوں کی مغفرت فرما, میرے گنہگار شیعوں کو معاف کر دے. علی سجدے میں رسول کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں میرے گنہگار شیعوں کو معاف کر دے. عبداللہ ابن مسعود واپس دوڑے کہ میں رسول اللہ کو بتاؤں. اب جو آئے تو رسول سجدے میں تھے, بولو تاکہ بیٹھا نہیں جاؤ. اب جو آئے تو رسول سجدے میں تھے, اب جو آگے پہنچے تو دعا کر رہے تھے پروردگار علی کا واسطہ میرے امت کو معاف کر دے. میری امت کو معاف کر دے. عبداللہ ابن مسعود غش کھا کے گر گئے. عبداللہ ابن مسعود غش کھا کے گر گئے. توجہ جملہ کہوں اجازت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی آیتیں سنی غش کھا کے نہیں گرے. عبداللہ ابن مسعود نے اور حدیثیں سنی غش کھا کے نہیں گرے. عبداللہ ابن مسعود نے جنگیں دیکھی غش کھا کے نہیں گرے. عبداللہ ابن مسعود نے واقعے دیکھے غش کھا کے نہیں گرے. عبداللہ ابن مسعود نے رسول کا چہرہ دیکھا غش کھا کے نہیں گرے. آج جب حق دیکھنے کی بات آئی تو غش کھا کے گر گئے. ایک بار ہوش میں آئے, اٹھے, رسول اللہ نے پانی کے چھینٹے کہا اٹھاؤ بھائی. عبداللہ ابن مسعود کے پانی کے چھینٹے مارے گئے. عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں کھولی, کہا کیا ہوا, آنکھوں میں حیرانی کیوں ہے, کیا اسلام لانے کے بعد واپس کافر ہونا چاہتے ہو؟ بھائی توجہ, کیا اسلام لانے کے بعد واپس کافر ہونا چاہتے ہو؟ میں کہوں یا رسول اللہ اس نے کفر والا کام کون سا کیا ہے؟ کام مسئلہ حیران ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ پریشان ہونے کا ہے. علی کہتے ہی اسے جس کے فضائل میں حیران ہو جائے. علی کے فضائل میں حیران ہونا عبادت ہے, پریشان ہونا والدین کی خطا. پہنچ رہی ہے, کہا یا رسول اللہ وہاں پہ گیا تو علی آپ کا واسطہ دے کے شیعوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس آیا تو آپ علی کا واسطہ دے کے امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جملہ سن لو, اب پھر میرا جملہ سن لیجئے. اگر کوئی شیعوں میں بخشا جائے گا تو رسول کی دعا سے, امت میں بخشا جائے گا تو علی کی دعا سے. پہنچ گئی. کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے حق کیا ہے. کہا عبداللہ ابن مسعود چند جملوں میں بتا دیتا ہوں, بہت طویل حدیث ہے, اس کا نام ہے حدیث نور. اس کے 4 جملے پڑھ رہا ہوں, میرا موضوع ہے عرش اور فضائل تمام ہونے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بہت طویل حدیث ہے, صرف 4 جملے پڑھ رہا ہوں, سنو. عبداللہ ابن مسعود, اللہ نے, رسول فرما رہے ہیں, مدینہ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی کہہ رہے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود, اللہ نے میرے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا, میں زمین اور آسمان سے افضل ہوں. نہیں آخری جملہ ہے فضائل کا, ایسے سنیں گے تو لطف نہیں آئے گا. ابھی بتا چکا ہوں نا, پوری کائنات, پوری گلیکسی انگوٹھی کے برابر, اور صحرا بیابان کرسی, پوری کرسی انگوٹھی کے برابر, اور پورا بیابان عرش. وسعت سمجھ میں آ گئی. رسول فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود, اللہ نے میرے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا, میں زمین اور آسمان سے افضل ہوں. حسن کے نور سے لوح و قلم کو بنایا, حسن لوح و قلم سے افضل ہے. حسین کے نور سے جنت اور اس کی حوروں کو بنایا گیا. جملہ سن لو, کہہ کے جاؤں, جنت حسین کے نور سے بنی ہے, جنت حسین کے نور سے بنی ہے. تبھی تو کہتے ہیں صرف ماتمداروں کا حق ہے. ہو گئی تقریر. آخری جملہ, میرے نور سے, اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمان کو بنایا, میں اس سے افضل. حسن کے نور سے لوح و قلم کو بنایا, میں اس سے افضل. حسین کے نور سے جنت اور حوروں کو بنایا, حسین اس سے افضل. ایک جملہ, یہی تو عرش کے موضوع پہ آخری جملہ ہے. کہ سنو, اللہ نے علی کے نور سے کرسی اور عرش کو بنایا ہے. علی کرسی اور عرش سے افضل. علی کے نور سے کرسی اور عرش بنے ہیں.
جبھی تو اللہ کبھی عرش کو کریم کہتا ہے، کبھی عظیم کہتا ہے، کبھی مجید کہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا. عرش علی کے نور کا حصہ، چھوٹا سا حصہ، جس کے نور کا چھوٹا سا حصہ. پھر یاد رکھیے گا حدیث، اگر یہ حدیث آپ محفوظ کر کے جائیں گے تو میں سمجھوں گا میرا 10 دن کی محنت سوارت ہو گئی. کہ کتنی بڑی ہے پوری کائنات، گلیکسیز، فرشتے، اجنہ، تمام مخلوق انگوٹھی کے برابر. بیابان کرسی، اور پھر کرسی کتنی اتنی بڑی ہونے کے باوجود کرسی انگوٹھی کے برابر، عرش بیابان کے برابر. فرق سمجھ لیا؟ اور وہ عظیم چیزیں علی کے نور کے حصے سے پیدا کی گئی ہیں. اب جملہ سنیے گا، جس کی کرسی کی وسعت، نور سے بنی ہوئی کرسی کی وسعت نہیں جان سکتے. اب کرسی کی حدود مجھے کوئی بتائے گا کہاں تک ہے؟ نہیں، کرسی کی حدود سمجھ ہی نہیں سکتے آپ. کرسی کی حدود ملے گی نہیں، پھر عرش کی حدود ملے گی نہیں ملے گی. کائنات کی حدود تو اب تک سائنس کو ملی نہیں ہے. کائنات کی حدیں کیا ہیں، گلیکسیز کی حدیں کیا ہیں؟ جس سائنس کو گلیکسیز کی حدیں نہ ملی ہوں، اس کو کرسی کی حد کہاں ملے گی؟ جس کو کرسی کی حد نہ ملے اس کو عرش کی حد کہاں ملے گی؟ اور سنو، جس کو عرش و کرسی اور کائنات کی حدود نہ ملے اسے علی کے فضائل کی حد کہاں ملے گی؟ اسی لیے امام زین العابدین نے فرمایا، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ہمارے فضائل کا ذکر کیا. جملہ سنیں گے، میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ جملہ دل کو چیر دیتا. آپ نے جیسے فضائل سنے ویسے ہی مسائل سنیے گا. الوداعی مجلس ہے، تابوت برآمد ہوگا، رونے میں شرمائیے گا نہیں. جملہ سنیے، امام نے فرمایا، چوتھے امام نے، اگر قرآن میں اللہ ہماری محبت کے بجائے ہماری دشمنی کا حکم دیتا تو بھی ہم پر اتنے ظلم نہ ہوتے جتنے ہم پر کیے گئے. اللہ اکبر. اگر ہماری محبت کے بجائے ہماری دشمنی کا تب بھی ہم پر اتنے ظلم نہ ہوتے جتنے ظلم ہم پر کیے گئے ہیں. امام قیدی بنے ہوئے سفر میں تھے. سر جھکا رہتا تھا میرے امام کا. کئی وجوہات لکھی ہیں علماء نے کہ امام کا سر کیوں جھکا رہتا تھا. اس میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے، طوق اتنا وزنی تھا کہ میرے چوتھے امام کا سر جھکا رہتا. ایک دوسری علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے، جب سید سجاد سر اٹھاتے تھے ماؤں بہنوں کے بے ہدا سر پہ نظر، اس لیے سید سجاد سر واپس جھکا دیتے ہیں. آپ نے بہت روایتیں سنی ہیں، امام جا رہے تھے، راستہ تھا، تانے باغی کے، پتھر، صدقے کی کھجوریں، آگ، یہ سب مٹی، لکڑیاں، یہ سب مارا جاتا پورے راستے. امام کو اذیتیں دیتے ہوئے گئے. جب امام جا رہے تھے راستے میں ایک شخص آیا، اس نے چوتھے امام کا حال دیکھا اور ایک جملہ کہا. جملہ سنیں گے، کاش میں جملے ادا نہ کر پاتا لیکن میری مجبوری ہے. امام کو کہنے لگا، اے میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، احترام کے ساتھ مجھے طاقت نہیں ہے، میں امام کو یہ جملہ کیسے کہوں. کہنے لگا، اے بغاوت کرنے والے، تو اگر بغاوت نہ کرتا تیرا یہ حال نہ ہوتا. میں نے بہت سنبھل کے جملہ کہا ہے، اے بغاوت کرنے والے، اگر تو بغاوت نہ کرتا تیرا یہ حال نہ ہوتا. میرے چوتھے امام نے ایک بار اس کے چہرے کو دیکھا،
کہا مسلمان ہے، کہا مسلمان، لیکن تیرا مسلمانوں سے کیا واسطہ؟ امام نے اگلا جملہ کہا تو درود پڑھتا ہے رسول پر؟ کہا کہ تو نے آیت سنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ کہا سنی ہے۔ کہ لیکن تیرا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ پھر امام نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں پڑھی ہے؟ تیرا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ پھر امام نے فرمایا تو نے وہ آیت سنی ہے انما ولیکم اللہ؟ کہاں لیکن تیرا اس آیت سے کیا تعلق؟ امام آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں کہ تو نے وہ آیت سنی ہے انما یرید اللہ لیذھب؟ کہاں سنی ہے لیکن تیرا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ نے جن کی طہارت کی ضمانت لی ہے وہ آل محمد ہم ہے۔ امام آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہیں اور اس پر بھی ظالم کیا کر رہے ہیں؟ آ کے تازیانے مار رہے ہیں میرا جملہ سننا، کاش میں یہ جملہ آپ تک پہنچا پاؤں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا امام کا سر جھکا رہتا ہے۔ میں آپ کو صرف منظر بتا دوں جوانوں، سینے پہ ہاتھ مارنے سے پہلے، ماتمداری کرنے سے پہلے ذرا جملہ سن لینا پھر سجاد کا ماتم کرنا۔ جملہ سن لینا، سر جھکانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ امام کے گلے میں جو توق تھا وہ خاردار توق تھا۔ خاردار توق کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ خاردار توق کا مطلب یہ ہے کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ میرا امام سر آگے کرتا تو آگے کی کیلیں گھس جاتی تھی، میرا امام سر پیچھے کرتا تو پیچھے کی کیلیں گردن میں بے بس ہوتی، میرا امام سر دائیں کرتا تو دائیں طرف کی کیلیں بے بس ہوتی، میرا امام سر بائیں کرتا تو بائیں طرف کی کیلیں بے بس ہوتی۔ کر لیا ماتم، سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ، بلند آواز سے گریہ کرنا، رونے میں شرمانا نہیں۔ آج اس امام کا ماتم ہے جو 40 سال اپنے بابا کو رویا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ 40 سال بابا کو رویا۔ اور سن لیا توق، سن لیا کیسا تھا؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ تم نے ایک چیز سنی ہے لنگر؟ لنگر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو رونے آیا، کاش میں تمہیں سمجھا سکوں، اگر سمجھ کر میری طرف دیکھو تو بہت رو گے۔ جب کسی پر بہت ظلم کرنا مقصود ہوتا، جب سجاد زنجیروں میں ہوتے تو بلا تشبیہ سجاد کے ہاتھ یوں ہوتے تھے، لیکن جب ظلم زیادہ کرنا ہوتا تھا نا تو کہتے ہیں اس میں ایک بڑی سی پتھر کی سل ہوتی تھی، وہ سل گلے میں پہنا دی جاتی اور پہنانے کے بعد اس کو دونوں طرف سے تالے لگا کے اس کی زنجیریں قیدیوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی۔ اس کا وزن اتنا تھا، میری طرف دیکھنا، سجاد کبھی اس کے وزن سے دائیں گرتے کبھی بائیں۔ اجرکم علی الزہرا جو رونے آیا ہے، جو پرسن دینے آیا ہے، میرا امام کبھی دائیں گرتا، میرا امام کبھی بائیں گرتا۔ تم نے سن لیا نا، سجاد سر آگے کرتے آگے کی کیلیں بے وست ہوتی، دائیں کرتے دائیں طرف کی کیلیں بے وست، بائیں طرف بائیں کی کیلیں بے وست۔ لیکن اس عالم میں بھی جملہ سنو گے، گردن کے توق سے کچھ زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں، کمر کے لنگر سے کچھ زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں، بیڑیوں کی کچھ زنجیریں کچھ الگ سپاہیوں کے ہاتھ میں، چاروں طرف سے سجاد کو اس طرح تھاما ہوا تھا۔ جب قافلہ چلتا تھا نا، میری طرف دیکھنا، جو رونے آیا ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کے رونا، کہتے ہیں تھوڑی دور چلتے تھے، اگر چلنے میں کچھ میرے امام کے قدم رکتے تھے تو آگے والا سپاہی زنجیر کھینچتا، سجاد منہ کے بل زمین میں۔ یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے۔ میرا امام منہ کے بل زمین پہ، اگر کچھ تیز چلتے تھے تو پیچھے والے سپاہی زنجیر کھینچتے، میرا امام پیچھے کی طرف گرتا، کبھی کوئی سپاہی دائیں کھینچتا، میرا امام دائیں گرتا، کبھی کوئی بائیں کھینچتا، میرا امام بائیں گرتا۔ تم نے سن لیا جملے، یہ سجاد کا عالم تھا۔ اس طرح میرا امام راستوں میں اور پیروں میں آملے تھے، گرم ریت تھی، پیروں میں چھالے تھے، میرا امام روتا رہتا۔ لیکن خدا کی قسم پوری زندگی سجاد آ کے کبھی اپنے اوپر نہیں روئے، سجاد پوری زندگی اپنے اوپر نہیں روئے۔ 40 سال میرا امام رویا ہے۔ اور جملہ سنو گے، میں نے تمہیں قید کا حال سنا دیا، میرے امام 40 سال کہنا آسان ہے، کہنا
بہت آسان، 40 سال رونا بہت مشکل ہے، اور رونا بھی خون کے آنسو۔ دیکھیں سید محسن الحکیم کے لیے مشہور ہے عراق کے بڑے عالم، ایک بار مولا سجاد کے مصائب پڑھ رہے تھے، امام نے فرمایا سجاد خون کے آنسو رو رہے تھے۔ جب مصائب تمام ہوئے تو مجمع سے ایک شخص اٹھا، کہا یہ خون کے آنسو رونا محاورہ ہے نا؟ سجاد اصل میں تو خون کے آنسو نہیں روتے تھے نا۔ محسن الحکیم کہنے لگے ارے میرا مولا جب روتا تھا آنکھوں سے خون نکلتا تھا۔ تو وہ مجلس سے جانے والا کہتا ہوا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی روئے اور آنکھوں سے خون نکلے؟ کہتے ہیں محسن الحکیم نے ایک بار اپنا رومال اپنی آنکھوں پہ رکھا، سجاد کے مصائب پڑھے، تھوڑی دیر بعد رومال جو دکھایا اس پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ محسن الحکیم نے کہا ارے جب میں 1400 سال بعد سجاد کی مصیبت سن کے خون رو سکتا ہوں تو وہ جس نے پورا واقعہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، معتب کرنے آئے ہو نا سجاد کا، پرسہ دینے آئے ہو نا۔ سجاد کہتے ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، مدینے میں اچانک ایک چھت سے پانی گر رہا تھا تو اس نے پانی سے بچنے کی کوشش کی۔ کسی نے پوچھا یہ پانی سے بچ کیوں رہا ہے؟ کہا ایسا نہ ہو میں وضو کر کے جا رہا ہوں میرے کپڑوں میں یہ پانی لگ جائے اور وضو کرنا پڑے۔ سر پیٹ کے رونے لگا، کہنے لگا کیا بات کر دی، یہ پانی نہیں ہے۔ سجاد اپنے بابا کے غم میں رو رہے، یہ سجاد کے آنسو ہیں۔ اس طرح سجاد روئے اور اس طرح روئے، جملہ سنو گے، کہتے ہیں جب کھانا آتا تو میرا مولا روتا تھا، جب سامنے پانی آتا تھا میرا مولا پانی دیکھ کے روتا، میرا مولا کھانا دیکھ کے روتا، میرا مولا آذان سن کے روتا، میرا مولا مصلی پہ روتا، میرا مولا مجلس میں روتا، میرا مولا راستے میں روتا، جب کوئی آگے ہاتھ ملاتا اور روتا، کوئی پوچھتا مولا رو کیوں رہے؟ میں نے تو ہاتھ ملایا ہے، سلام کیا کہ شام کا بازار یاد آ گیا، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، کوئی ادھر سے پتھر مارتا۔ یہی حق ہے گریے کا، ماتم کرتے جاؤ، سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤ، الوداعی مجلس ہے، اگلے برس جس کو مولا عزت دیں گے وہ ماتم کرے گا۔ اور سنو گے عالم کیا تھا، کہتے ہیں سید سجاد جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے اور اس جگہ سے گزرتے جہاں گوشت والوں کی دکانیں تھیں تو ایک بار کوئی آ کے ندا کرتا تھا سید سجاد ارے یہاں پر آنے والے ہیں، ذرا اپنے اپنے ذبیحے کو ٹھگ دو۔ لوگ چادریں اتارتے اور گوشت کی دکانوں پہ ذبیحے پر چادریں ڈال دیتے۔ جملہ سن لیا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو میری طرف دیکھنا چادر ڈالنے میں دیر ہوتی تھی اور سجاد دیکھ لیتے کہ گوشت پر چادر ڈال رہا ہے، آگے جاتے کہتے بھائی ایک سوال کا جواب دے روتے ہوئے، مظلومی سمجھنا اس بچے کی جس کا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے۔ ایک بار دیکھتے گوشت کو دیکھتے اور جملہ کہتے، جملہ سنو گے پتہ کیا جملہ کہتے، ایک بار دیکھتے بھائی ایک بات کا جواب دے دے، کہا مولا پوچھئے کہ تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ تو نے پانی پلایا؟ ایک بار وہ کہتا مولا آپ کے دادا کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے دادا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے اس کو پانی بھی پلایا تھا ذبح کرنے سے پہلے، کھانا بھی کھلایا تھا، میں نے قبلہ رو لٹایا بھی تھا۔ ایک بار وہی ضرور رسول کا رخ کرتے، نانا مدینے کے جانور بھی پیاسے نہیں دماغ میرا بابا ارے 3 دن کا پیاسا۔ یہ یہاں میں ختم کرتے جاؤ، سینوں میں ہاتھ مارتے جاؤ۔ سجاد اس طرح سے گریا کرتے یہاں تک کہ سید سجاد کو زہر دیا گیا، عزادارو تمہاری زحمتیں تمام کر دی، سید سجاد کو زہر دیا گیا۔ زہر جو دیا گیا سجاد تڑپتے تھے، کاش میں جملے کہہ پاؤں۔ دیکھو جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے پوچھا رو لو آخری چند منٹ ہیں اور پھر تابوت برآمد ہوگا، صرف چند منٹ سن لو اور پرسہ دے لو۔ پتہ ہے جب زہر دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے، جب زہر دیا جاتا ہے اندر کی جہاں وہ زہر پہنچتا ہے وہاں کی رگوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے،
جب ہاتھوں کی رگیں کٹتی ہیں ہاتھ میں درد ہوتا ہے، جب دل کی رگیں کٹتی ہیں سینے میں درد ہوتا ہے، جب جگر کی رگیں کٹتی ہیں جگر میں درد ہوتا ہے، ارے جہاں جہاں زہر جاتا ہے وہاں کی رگیں کٹنے میں درد ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں زہر دینے کے بعد میرے امام کے جب سینے میں درد ہوتا، جب ہاتھ میں درد ہوتا، ہاتھ میں درد ہوتا تو کہتے ہیں چچا عباس، آخری جملے ہیں، ہاتھ میں درد ہوتا رو کے کہتے چچا عباس، ارے جب پہلو میں درد ہوتا، ارے اماں سیدہ، جملہ سن لو، جب سید سجاد کے جگر میں درد ہوتا، ایک مرتبہ دل اور جگر کے درد میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہتے تو میرے درد ہو رہا ہے بھیا علی اکبر، جب گردن میں درد ہوتا علی اصغر کہتے ہیں سید سجاد تڑپ رہے تھے زہر کی شدت سے، غلام کو بلایا، کہا ذرا میرے لیے وضو کا پانی لا، میں تجدید وضو کر لوں، پانی غلام لایا، جب پانی لایا گیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے پانی کو دیکھا، رونے لگے، یہی وہ پانی ہے ارے جس کے لیے میرا بھیا اصغر پیاسا گیا، یہی وہ پانی ہے، کہتے ہیں لیکن ہاتھ اتنے کپکپا رہے تھے، پانی گر گیا زمین پر، سید سجاد سر پیٹ کے روئے، لو آخری وقت آ گیا، محمد باقر کو وصیتیں کی، وصیت میں کہا محمد باقر مجھے بتاؤ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے تو وہ کیا وصیت کرے گا، میں عزاداری بتاؤں، عزاداری کسے کہتے ہیں، آخری وصیت کر رہا ہے بیٹے کو، یہ نہیں کہا اتنی جائیداد ہے اتنا مال ہے، یہ صرف ایک جملہ کہا مولا نے وصیتوں میں، اس میں سے ایک جملہ یہ، ارے محمد باقر جب حج کرنے کے لیے حاجی جمع ہو ان میں میرے بابا کا ماتم کروا لو، ماتم دارو ابھی ماتم کرو گے نا، دیکھتی ہے سجاد کا ماتم کا ارمان، کہتے ہیں اس کے بعد محمد باقر کو کہا وہ صندوق رکھا ہوا ہے، محمد باقر صندوق میں میرا کفن ہے، جنت سے کفن آیا ہے، محمد باقر جنت کا حنوط ہے، جنت کا کافور ہے، سید سجاد حسین حسین کرتے ہوئے آخری جملے جو ماتم کرنے آ رہا ہے وہ صدقے آیا ہے، سینوں پہ ہاتھ مارو ماتم کرو، سید سجاد ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں حسین حسین کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، محمد باقر نے باپ کا جنازہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جنت سے آیا ہوا کفن پہنایا، جنت سے آیا ہوا کافور لگایا، اور جملہ سنو باپ کا جنازہ اٹھایا، مدینے سے سب آئے، سجاد کا جنازہ